الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے متاوت سے کہیں سبحان اللہ مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے بعد از حمد و صلاۃ و سلام معزز و محترم سامعین کرام آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کا آغاز ہوا، اور جہاں تک
گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں موضوع چلا، آج انشاءاللہ العزیز وہیں سے آگے اسی موضوع کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک بیان سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، انہیں ہدایت کی اور ان کی باتوں کا رد کیا، جس کے بارے میں آپ نے گزشتہ بیان میں سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی اس کی ہدایت عطا کر دی تھی اور اس سے ہم باخبر تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو سے فرمایا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو۔ اس آیت کے اندر جو آیا ہے اذ قال لأبیہ، یہاں پر علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ میں آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ عربی میں چچا کو باپ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی مثال موجود ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ لیکن آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کروں کہ اردو کے اندر جو والد سے بڑا بھائی ہوتا ہے اسے تایا کہا جاتا ہے، اور والد سے جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اسے چچا کہا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے نا لأبی ہے، یہ آپ کے چچا تھے جن کا نام آزر تھا، آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ آزر جو آپ کا چچا تھا یہ بت پرست تھا، مشرک تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی تبلیغ کی، فرمایا کہ یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے باپ کو دادا کو دیکھا تھا ان کی عبادت کرتے ہوئے، تو ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں تھے۔ اس سے اگلی کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قصے کا تذکرہ فرمایا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، سچی تبلیغ کر رہے ہیں، یا ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب دیا، فرمایا
قال بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا تو وہ رب ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے ان کی باتوں کا رد کیا، یہاں تک کہ جب وہ نہ مانے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ اس آیت کا علماء نے اس سے اگلی آیات کا خلاصہ لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب بت پرستوں کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا میلہ لگتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین میں کتنی رونقیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس دن جانا تھا انہوں نے آپ کو کہا، آپ نے عذر پیش کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے نہیں۔ کچھ لوگ جو کمزور تھے وہ رہ گئے تھے، بعد میں جا رہے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا برا چاہوں گا، تو کچھ لوگوں نے آپ کی یہ بات سن لی تھی۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن پاک کے اندر درج فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ لوگ میلے میں چلے گئے ہیں، لہو و لعب کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے جنگل میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لیا، آپ بت خانے میں چلے گئے، چھوٹے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بڑا کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ کے آ گئے۔ ایک جگہ میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر رکھ کے آ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ جب آپ کی قوم کے لوگ شام کو واپس آئے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بت خانے میں جاتے، ان کی بتوں کی عبادت کرتے، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ جیسے ہی وہ بت خانے میں آئے تو چھوٹے چھوٹے بتوں کو چکنا چور ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ انہیں اس حالت میں کس نے کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا کہ جنہوں نے بات سنی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس شخص نے کیا ہوگا جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر اس لیے رکھا تھا کہ یہ مجھ سے پوچھیں، میرے لیے حجت قائم ہو جائے، میں انہیں تبلیغ دین کروں کہ تم انہیں پوچھتے ہو جو تمہیں کوئی بتا نہیں سکتا، کچھ نہیں بتا سکتا، نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے نہ تمہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ جب حجت قائم ہو جائے گی تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تبلیغ دین کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا، آپ نے حجت قائم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اس سے پوچھو نا جس کے پاس کلاڑا ہے۔ یہ آپ نے بات اس لیے کی کہ یہ خود اپنے منہ سے کہیں کہ وہ تو بتا نہیں سکتا، وہ تو یہ باتیں نہیں بتا سکے گا، تو یوں ان کے اپنے منہ سے ان کے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو جائے، اور جب یہ بات ظاہر ہو جائے گی تو پھر دین کی تبلیغ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات سچی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو نا۔ کہنے لگے وہ تو بات نہیں کرتا۔
وہ بتا نہیں سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہ لوگ جو اس وقت موجود تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھ گئے کہ واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، اور انہوں نے اس بات کو وہاں مان بھی لیا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہوئی، آپ کو نمرود کے پاس لایا گیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، اور قربان جاؤں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم اور جابر کافر کو بھی اپنے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ علم کے ذریعے سے لاجواب کر دیا۔ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک جگہ میں آتا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے آپ نے یہ بات کی نمرود سے، اور ایک جگہ میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ نے یہ بات کی نمرود سے۔ جب آپ نے تبلیغ کی نا تو وہ بات کرنے لگا کہ تمہارے رب کی کیا شان ہے۔ آپ نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ دو بندوں کو بلایا، ایک کو قتل کروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ اب وہ خود بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جواب نہیں ہے، زندگی دینا عدم سے وجود میں لانا ہے۔ ایک چیز کا وجود ہی نہ ہو اسے وجود میں لانا، یہ زندگی دینا ہے، یہ زندگی دینا ہے۔ یا یہ زندگی دینا ہے کہ ایک شخص مر چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کرو، یہ زندگی دینا ہے۔ یہ زندگی دینا نہیں ہے ایک چلتے پھرتے آدمی کو جو ہے پکڑ کے گرفتار کر کے آزاد کر دینا۔ اس کا تو پہلے ہی وجود تھا، اس کی سانسیں پہلے ہی چل رہی تھی، گرفتار کر کے اسے آزاد کر دینا یہ زندگی دینا نہیں ہے۔ لیکن وہ عوام کے سامنے چپ نہیں رہ پایا، اس نے اپنی جہالت کا گویا ان الفاظ میں اعتراف کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس دلیل کا یہ انکار کرتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرے رب کی تو یہ شان ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پھر ذرا الٹ کر کے دکھا دے، مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل دیا، جب یہ بات کی تو نمرود خاموش ہو گیا اور کہنے لگا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ بلکہ سارے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں ڈال دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت قید کیا گیا، آپ کو ایک کمرے میں بند کیا گیا اور آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک مکان کی تعمیر کی گئی، وہاں لکڑیاں جمع کی گئی، بہت سارے لوگوں نے، خواتین نے اس میں حصہ لیا لکڑیاں جمع کرنے میں، اور ایک منجنیق تیار کی گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر آگ میں ڈالنے کے لیے۔
آگ اتنی جلائی گئی کہ جو پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا وہ بھی جل جاتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ کو منجنیق میں بٹھانے لگے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کوئی پیغام ہے، کوئی کام ہے، کوئی حکم ہے تو میں رب تک پہنچاتا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. علماء نے بڑے پیارے انداز میں اس کو لکھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے کہنے سے پہلے جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، میں جسے کہنا چاہتا ہوں وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی کہ تکلیف میں، مصیبت میں بات کرنا، دعا کرنا، ایسا نہ ہو کہ شکایت میں آ جائے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی، اس لیے آپ نے جبریل سے نہیں کہا، پیغام نہیں دیا. لیکن ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ مصیبت آ جائے تو دعا کریں. ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب مشکل آئے تو رب سے مدد مانگے. یہ نبیوں کی شان تھی کہ آپ نے فرمایا جس سے کہنا چاہتا ہوں وہ تو پہلے ہی جانتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی مدد عطا فرمائی. ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو پھر اگلے جمعے آگے بڑھائیں گے اور کچھ بیانات میں اس قصے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم